السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت علی کی شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور بہادران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ کبھی کسی بڑے سے بڑے جنگجو کے سامنے سے نہ ہٹے نہ مڑے، مگر پتیرۂ جنگ کے لیے سب سے بڑی شجاعت آپ کی شب ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھ کر سونا اور تن تنہا تمام کفار قریش کی پرواہ نہ کرنا تھا۔ جنگ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقائع شجاعت ضرب المثل ہیں۔ جنگ احد میں 7 بہادر ان کو تیغ فرمایا اور 16 زخم آپ کے جسد اطہر پر لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ نے، جو کہ علم بردار مشرکین تھا، میدان میں نکل کر پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم اعتقاد رکھتے ہو کہ اللہ ہم کو تمہاری تلواروں کے گھاٹ دوزخ گراتا ہے اور تم کو ہماری تلواروں کے گھاٹ جنت میں پہنچاتا ہے، بس تم میں کون ہے جو میرے سامنے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی مرتضیٰ اس کے سامنے آئے اور فرمایا، اللہ کی قسم میں تجھ کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ جلد تجھ کو جہنم پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر ایک نے دوسرے پر حملہ کیا۔ 2 ہی ضربوں میں آپ نے اس کے پیر پر ایسا ضرب لگایا کہ اس کا پیر کٹ گیا اور وہ بھی زمین سے آ لگا۔ آپ نے چاہا کہ اس پر سوار ہو کر اس کو جہنم واصل کریں، تو اس نے کہا کہ تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اور ناطے کو۔ آپ نے یہ سن کر اس کو چھوڑ دیا اور صف جنگ میں اپنی جگہ آ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے اس کا کام تمام نہ فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد دلایا لیکن وہ ہرگز نہ بچے گا۔ چنانچہ اسی وقت ایک ساتھ بعد جہنم واصل ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت مسرور ہوئے اور تمام مسلمانوں کو بڑا سرور ہوا۔ اسی طرح جنگ خندق میں بھی آپ کی شجاعت کے چاند چمکے ہیں۔ ایک بار جنگ خندق میں عمر بن عبدو، جو کہ شہر آفاق بہادر اور نہایت آزمودہ کار جنگجو تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے بہادر ڈرتے تھے، میدان میں آیا اور مبارزہ کی صدا بلند کی۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا۔ وہ بار بار لفظ طلب کرتا رہا اور کہنے لگا کہ تمہاری حمیت و گرمی کہاں ہے؟ تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کا تم اعتقاد رکھتے ہو کہ جو مارا جائے گا اس میں پہنچے گا؟ آخرکار حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب اقدس میں حاضر ہوئے اور اس کے مقابلے کی اجازت چاہی اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اس کا مقابل ہوں اور اس کے لیے بس ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ عرض کیا، کیا ہے؟ اگرچہ عمرو ہے۔ پھر اجازت دی اور اپنا امامہ مبارک اتار کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر باندھا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے مقصد پر، اور آسمان کی طرف دست مبارک کر کے عرض کیا کہ الہی بدر میں تو نے عبیدہ کو پسند فرمایا، احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے لیے چھوڑ دے اور ان کا صدمہ مجھ کو نہ دکھا۔ وہ میدان میں اپنی گھوڑی پر سوار چکر لگاتا اور اپنی بہادری کے ڈنگے مار رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روبرو ہوئے اور اس کو للکار کر اور اس کے شعر کا جواب شعر سے دے کر اس سے فرمایا، اے عمرو، تو نے اپنی جان پر عہد کیا ہوا ہے، جب قریشی تجھ کو 2 باتوں میں سے ایک کی جانب بلائے گا تو ایک بات دونوں میں سے ضرور قبول کرے گا۔ اس نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔
اس نے کہا کہ اس کی مجھے حاجت نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو اس کو ناپسند رکھتا ہے تو میں تجھ کو مقابلے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اے بھتیجے یہ کیسے ہوگا، میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا، تمہارے والد میرے یار خاص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن میں تو اللہ کی قسم تیرے قتل کرنے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ اس فکرے پر گرم ہو گیا اور گوڑی پر سے زمین پر پھاندا اور ایک دوسرے کی جانب بڑھے۔ کچھ دیر تک دونوں میں وار ہوتے رہے۔ حضرت حیدر کرار نے تلوار کا ایک وار اس پر ایسا کیا کہ اس کا ایک پہلو زمین پر آ پڑا اور اسی وقت واصل جہنم ہوا۔ مسلمانوں میں تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اشرا نے شہید کر کے اسلام پر دروازہ کھول دیا جو قیامت تک بند ہوگا، جس کا مجمل بیان شافی سیرت خلیفہ سوم میں بیان ہو چکا ہے۔ تو باجماع اہل حل و عقد و اکابر صحابہ کرام موجود مدینہ طیبہ مہاجرین و انصار و سابقین اولین سب نے باخوشی آپ کی بیعت مسجد نبوی میں مجمع عام میں قبول کر لی، اور حق بھی یہی ہے کہ اس وقت آپ پر اسبقیت یا فضیلت کسی کو نہ تھی۔ تمام مترا بلا اسلامیہ مثل عراق، مصر، یمن، خراسان وغیرہ تمام ممالک اسلامیہ پر آپ کا سکہ خلافت قائم ہو گیا۔ صرف ملک شام رہ گیا جہاں کے حاکم حضرت معاویہ تھے، کیونکہ حضرت خلیفہ مظلوم کے قاتلین شرعی ثبوت نہ ہونے سے آزاد پھرتے رہے۔ کثیر صحابہ اور دیگر بنی امیہ کے آیان اور ان کے خواہوں کو اس کی سخت جد روز بروز بڑھنے لگی۔ قاتلین کیسے آزاد پھرے اور حضرت امیر المومنین کا خون ناحق بے قصاص کے رہے، اس حال کی ترقی کا اثر بعض اکابر صحابہ کرام پر بھی ہوا جو کہ حضرت خلیفہ مظلوم کی حیات میں ان کے اعمال پر سخت نکتہ چینیاں بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس حادثے کے بعد ان حضرات کو بھی مزاحمت نے گھیرا اور پرسش ربانی کے خوف سے یہ حضرات بھی اس فکر میں باجد ہوئے۔ ان حضرات کے اس حال مزاحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فتنہ پرواز تباہی کو آتش انگیزی کا موقع خوب ہاتھ آ گیا اور اس آگ کو خوب بھڑکانے لگے۔ حضرات صحابہ کرام کو اپنی مزاحمت میں اتحاد ہوا، افسوس کہ وہ اتحادی غلطی سے پاک نہ رہ سکا، جس کا سبب بظاہر نزاکت و موقع وحال ہوئے، اور دراصل قضاء و تقدیر الہی سے مسلمانوں کے درمیانی خون ریزی مضبوط تھی، جس میں بڑی بڑی عبرتیں اور اہل حق و باطل کے احکام و تعلقات و غیر امور کی حکمتیں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ام المومنین فاروق اعظم کے عہد انور میں ایک عورت پیش ہوئی جس نے کہ 6 ماہ کے حمل سے بچہ جنا تھا۔ آپ نے اس کے رحم یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی عدت حمل و رضاعت 30 ماہ سے 6 ماہ حمل کے دوران حمل کے اور 2 برس رضاعت کے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اسی طرح عہد فاروقی میں ایک عورت پیش ہوئی جس کا قضیہ یہ تھا کہ وہ جنگل میں جا رہی تھی، پیاس سے بےتاب ہو گئی۔ ایک چرواہا اس کو نظر آیا، اس نے اس سے پانی مانگا۔ اس بدنہاد نے کہا کہ پانی پلاؤں گا اگر تم اپنی جان پر مجھ کو قابو دے گی۔ اس عورت نے مجبور ہو کر اقرار کر لیا اور اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ حضرت سیدنا عمر نے صحابہ کرام سے اس عورت کے سنگسار کرنے کے متعلق مشورہ کیا
حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو مستی تھی، اس پر حد نہیں ہو سکتی، چنانچہ آپ ہی کی رائے بحال رہی اور وہ عورت چھوڑ دی گئی۔ خلافت فاروقیہ میں ایک عورت زنا کے جرم میں لائی گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سنگسار کر دو۔ لوگ لے جا رہے تھے کہ راہ میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ ملے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لائے اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ 3 شخص سے قلم مرفوع ہے، سوتا ہوا جب تک کہ جاگے، اور بچہ جب تک کہ بالغ ہو، اور مجنون جب تک کہ اپنے کامل ہو اس میں آئے، اور یہ تو فلاں قبیلہ کے مجنون نہ ہے، شاید کہ حالت جنون میں یہ فعل ہوا ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں نہیں جانتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کبھی نہیں جانتا۔ مقصد یہ ہے کہ حدود شریعہ ادنیٰ شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے، جبکہ سبب سے ناواقفیت تو شبہ پیدا ہو گیا، لہٰذا اس کے چھوڑ دیے جانے کا حکم ہو گیا۔ عہد فاروقی میں 2 شخص ایک عورت کے پاس 100 دینار امانت رکھ گئے، اس شرط پر کہ امانت مذکورہ دونوں کے روبرو تسلیم کی جائے، ایک کو نہ دی جائے۔ کچھ مدت گزرنے پر ان میں سے ایک آیا اور عورت سے کہا کہ اس کا ساتھی مر گیا ہے، لہٰذا امانت اس کو دے دے۔ آخر بازد ہو کر امانت لے گیا۔ کچھ اور عرصہ گزرنے پر دوسرا آیا اور مطالبہ کیا۔ عورت نے کہا کہ تیرا ساتھی آ کر لے گیا، اس نے باور کرا دیا کہ تو مر گیا ہے۔ اس دوسرے نے دربار خلافت میں عورت پر دعویٰ کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے سماعت فرما کر فرمایا کہ میرے نزدیک تجھ کو رقم بھرنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلاتی ہوں کہ آپ میرے دعوے کا فیصلہ حضرت علی بن ابی طالب کے سپرد فرمائیں۔ آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا۔ آپ نے دعویٰ سن کر مدعی سے فرمایا کہ جا اول تم اپنے ساتھی کو لے کر آ، پھر رقم تجھ کو دی جائے گی، تنخواہ تجھ کو نہیں دی جا سکتی۔ بس وہ مدعی فرار ہو گیا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کسی نے جھوٹے گواہ پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست سے دریافت فرما لیا، پھر کسی دوسرے فیصلے میں مصروف ہو گئے اور اثناء کلام میں فرمایا اگر میرے روبرو جھوٹے گواہ لائے گئے تو ان کو سخت دردناک سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد تلاش کیا گیا تو وہ جھوٹے گواہ فرار ہو چکے تھے۔ ایک بار وہ شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہم دونوں جنگل میں کھانا کھانے بیٹھے ہیں، میری 3 روٹیاں تھیں اور اس میرے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں۔ ناگاہ ایک اور شخص ہمارے سامنے سے گزرا اور سلام کیا، ہم نے اس کی ضیافت کی، وہ سواری سے اترا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور ہم تینوں نے سب روٹیاں کھا لیں۔ جب وہ چلنے لگا تو اس نے 8 درہم ہمارے سامنے ڈالے کہ یہ بانٹ لو، بامعاوضہ تمہارے کھانے کے جو میں نے کھایا ہے۔ اس میرے ساتھی نے مجھ کو بعد میری روٹی کے 3 درہم دینے چاہے اور خود 5 بقدرے اپنی روٹیوں کے لینا چاہے۔ میں نے کہا نہیں، نصف نصف ہونا چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ تیری روٹیوں کی تعداد، پھر 3 درہم لے لے۔ آپ نے سن کر دوسرے سے پوچھا، اس نے عرض کیا کہ واقعہ یہی ہے جو اس نے بیان کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی سے فرمایا تیرے بھائی نے جو تجھ کو خوشی سے دیا ہے لے لے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم نہ لوں گا بجز صحیح حق کے، اگرچہ وہ فیصلہ کڑوا ہی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کڑوے حق میں تیرے لیے صرف 1 درہم ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے سمجھا دیجیے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری 3 روٹیوں کی 9 تہائی ہوئی اور اس کی 5 کی 15 تہائی ہوئی، جملہ 24 ہو گئی۔ تم 3 کھانے والے تھے اور کھانے میں مساوات کا حکم ہوگا، لہٰذا تو نے 8 سلس کھائے، حالانکہ تیرے 9 سلس تھے۔ 1 سلس تیرا تمہارے مہمان نے کھایا، اس کے 15 سلس میں سے 8 اس نے کھائے اور 7 تمہارے مہمان نے۔ تیرا 1 سلس ہے جو مہمان نے کھایا، اس کے مقابل تجھ کو 1 درہم ملے گا۔ اس عجیب فیصلے سے مدعی اور تمام حاضرین دنگ ہوئے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلہ کرنے کے لیے ایک پرانی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، دیوار گرنے والی ہے۔ فرمایا دعویٰ پیش کرو، اللہ تعالیٰ اعتماد کے لیے بس ہے، وہی بچانے والا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر کے دیوار سے ہٹے، دیوار گر پڑی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب اکثر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، مجھ کو تمہارے بعد تک زندہ نہ رکھنا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں فرمایا کہ اس اللہ کی حمد ہے کہ ہمارا دشمن بھی دین میں ہمارا محتاج ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کا خط آیا، وہ سوال کرتے ہیں کہ خنسی مشکل کو کس طرح میراث دی جائے، یعنی مرد کی یا عورت کی۔ میں نے جواب لکھ دیا ہے کہ اس کے پیشاب کے آلے کے موافق میراث دیں، یعنی اگر پیشاب کا آلہ موجود ہے تو اس کی میراث نر کی ہوگی، اور اگر عورت کا سا موضوع پیشاب ہے تو عورت کی میراث پا دے گا۔ ایک شخص ایک آدمی کو پکڑے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہ لایا اور کہا کہ یا امیر المومنین، یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میری ماں کے ساتھ خواب میں صحبت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لے جا اس کو اور دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو حد لگا دے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو کہ اعلیٰ ترین محبت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی شکایت نہ کرو، وہ اللہ کی راہ میں نہایت سخت ہیں۔ اکثر آپ سردی میں گرمی کے کپڑے اور گرمی میں سردی کی پوشاک زیب تن فرماتے تھے، اور جاڑوں میں اسی خفیف پوشاک میں پسینہ ٹپکتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی ہے کہ اللہ اس کو سردی اور گرمی سے بچائیو، اس لیے مجھے سردی اور گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اکثر راتوں میں آپ دیکھیں گے کہ خلوت میں اپنی داڑھی مبارک کو پکڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے دنیا دور ہو مجھ سے، جادو سرے کو دھوکہ دے، میں تو تجھ کو 3 طلاق دے چکا ہوں جس میں واپسی نہیں۔ حضرت امام حسن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خطبہ فرمایا، اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے وہ ذات اٹھ گئی کہ جس کو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جنگ عطا فرمایا، ہمیشہ ان پر اللہ تعالیٰ نے فتح اتاری، اور جنہوں نے کے باوجود 700 درہم کے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، یہ 700 درہم بھی اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے ایک لونڈی خریدنے کو جمع فرمائے تھے۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت کا معمول تھا کہ جس اہلیہ کی نوبت ہوتی تو اس کے یہاں نصف درہم کا گوشت خرید کر بھجواتے۔ ابو بحر ایک معمر شخص سے راوی ہیں کہ یہ دیکھا میں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو ایک چادر پہنے ہوئے جس کی قیمت 5 درہم کی تھی۔ عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پیوند لگاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ دل نرم رہے اور ایمان والے اقتدا کریں۔ عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک بار آپ کے روبرو فالودہ جو ایک نفیس خوراک تھی لایا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم تو نہایت خوشبودار، خوش رنگ اور خوش ذائقہ ہے، لیکن میں مکروہ رکھتا ہوں کہ جس خوراک پر میرا نفس عادی نہیں اس کو اس کی عادت ڈالوں۔ ام سلیم نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس
سنبلانے کرمچ کا ہوتا تھا۔ حسن بن جرموز اپنے والد سے راوی ہیں کہ دیکھتا تھا کہ میں حضرت سیدنا علی کو مسجد کوفہ سے نکلتے ہوئے اور آپ کے جسم مبارک پر 2 قطری موٹی چادریں ہوتی تھیں، ایک تہبند نیم ساک اور ایک چادر، اور آپ بازاروں میں گشت فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا۔ بازار والوں کو اللہ کے تقوی اور سچ بولنے اور اچھی طرح خرید و فروخت کرنے اور ناپ توڑ بھرپور دینے کے احکامات سناتے ہوئے گشت فرمایا کرتے تھے۔